دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جمعہ 21 دسمبر 2018 کے اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کرتے ہوئے اپنے مشوروں اور آراء سے بھی نوازیں۔ دوستو، ممبئی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے آج اپنے طور پہ شہ سرخیاں لگائی ہیں۔ ممبئی اردو نیوز نے نصیر الدین شاہ کے بیان کو ہیڈ لائن بنایا ہے۔ انسانی زندگی سے زیادہ گائے کی قیمت۔ ایک پولیس انسپکٹر کی موت کی کسی کو فکر نہیں، لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی چھوٹ مل گئی ہے۔ بلند شہر سانحہ پہ نصیر الدین شاہ کا اظہار تشویش۔ ہندوتووادی برہم شیو سینک ایم پی اروند ساونت نے گھٹیا سوچ قرار دیا۔ آر ایس ایس نظریہ ساز راکیش سنہا نے معاملے کو روہنگیا مسلمانوں سے جوڑا۔ اپیندر کشواہا کے مودی مخالف مہا گٹھ بندھن میں شامل ہونے کی خبر کو بھی ممبئی اردو نیوز، روزنامہ اردو ٹائمز، انقلاب اور دیگر اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ سہارا اور صحافت نے بھی ہم آپ کے ساتھ اسی خبر کو فرنٹ پہ لیا ہے۔ ملک کے عوام اب بی جے پی سے آزاد ملک چاہتے ہیں۔ فساد کراؤ، اقتدار حاصل کرو کا فارمولہ اب نہیں چلے گا۔ اجیت سنگھ کا حیرت انگیز بیان۔ معیاری تخلیق کار کی شناخت کا حوالہ ہوتی ہے۔ سلام بن رزاق کا ممبئی یونیورسٹی شعبہ اردو میں افسانے کے سلسلے میں سہ روزہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ جلائی گئی طالبہ نے دم توڑ دیا۔ آگرہ میں لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یوگی حکومت تماشا بھی بنی ہوئی ہے۔ دوستو، روزنامہ اردو ٹائمز کی خبر کے مطابق لوک سبھا میں 27 دسمبر کو طلاق ثلاثہ بل پر بحث ہوگی۔ سہراب الدین فرضی انکاؤنٹر کیس کا فیصلہ آج۔ اس خبر کو روزنامہ اردو نیوز، اردو ٹائمز اور روزنامہ ہم آپ نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ اردو نیوز نے نصیر الدین شاہ نے بھی کیا عامر خان والا قصور کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے، جس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے بیان میں کتنا درد موجود ہے۔ خبر کے مطابق مہاراشٹر کابینہ نے کئی اہم ترین فیصلے کیے ہیں، جس میں سڑکوں کی زمین پر آباد لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ پیاز کے کسانوں کو 150 کروڑ کی امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی کا بجٹ اجلاس اب 18 کے بجائے 25 فروری سے شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ فڈنویس نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد 13 اہم فیصلے کیے جانے کا اعلان کیا۔ ممبئی کے ایک جوان سال ماڈل دانش کا کار حادثے میں انتقال کے بعد نے کیرلا کے کریش نگر قبرستان میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا۔ امام رضا کے پر ایک سیمینار 5 اور 6 جنوری کو ممبئی میں منعقد کیا جائے گا، جس میں بریلی اور ملک بھر سے علماء کرام شرکت کریں گے۔ جنوری میں راہل گاندھی کی ممبئی آمد۔ کانگریس این سی پی گٹھ بندھن کا پہلا جلسہ عام جنوری میں منعقد کیا جائے گا۔ 40 سیٹوں پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ 48 میں سے جناح ہاؤس کو وزارت خارجہ کے ذریعے تحویل میں لینے کا فیصلہ۔ دہلی کے حیدرآباد ہاؤس کی طرز پر غیر ملکی مہمانوں کے استقبالیے کے لیے استعمال کرنے کی تجویز۔ لالو پرساد یادو کو آئی آر سی ٹی سی گھپلے میں
عبوری ضمانت۔ رابڑی اور تیجسوی سمیت 14 ملزمان کو راحت۔ اگلی سماعت 19 جنوری کو ہوگی۔ سیاسی پارٹیاں عوامی نمائندوں کے لیے ضابطۂ اخلاق مرتب کریں۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کی IIT مدراس کی اسٹوڈنٹ لیجسلیٹو کونسل کے اراکین سے گفتگو۔ جناح ہاؤس ہندوستانی وزارت خارجہ کے سپرد۔ یہ اہم نیوز سبھی اخبارات نے نمایاں طور پہ شائع کی ہے۔ دلیپ کمار کے کیس میں بلڈر کے خلاف FIR درج کی گئی۔ مسلمانوں سے اسرائیل چھوڑنے کا مطالبہ۔ صہیونی ملک کے وزیر اعظم نتن یاہو کے بیٹے کا مسلم دشمن پوسٹ۔ تل ابیب سے جاری کہا گیا کہ فیس بک نے اس پیج کو 24 گھنٹے کے لیے معطل کر دیا ہے۔ بمبئی پہنچے حامد نہال انصاری نے کہا ہے کہ وہ اب پیچھے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور آگے کی سرگرمیاں جلد شروع کر دیں گے۔ وہ ایک اچھی ملازمت کی تلاش میں ہیں اور جلد ہی وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ OBC ریزرویشن۔ دوستو ایک بار پھر بتا دیں کہ آج سہراب الدین فرضی انکاؤنٹر کا فیصلہ ہے۔ اہم گواہ اعظم خان کا بیان دوبارہ ریکارڈ کرنے کی اپیل کی سماعت ملتوی ہے اور آج ہی اس پر غور ہوگا۔ تو یہ تھے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ روزنامہ انقلاب کے مطابق اشوا نے مہا گٹھ بندھن میں شمولیت اختیار کیا، پاسوان کا انتظار۔ OBC ریزرویشن کو ہائی کورٹ میں چیلنج۔